दूसरी सुबह सबसे पहले मैं जागा था। नाश्ता लाने वाले नाश्ता देकर चले गए थे। तालूत चूंकि मेरा हमशक्ल था इसलिए उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद तालूत ने शहबाज खान से कहा, क्या ख्याल है खान बाबा, क्या हम दौलत खान के कैदी बनने आए हैं? नहीं मगर, बूढ़े शहबाज ने बेबसी से हाथ मलते हुए कहा। तो चलो फिर बाहर की फिजा में सांस लेंगे। दौलत खान की क्या मजाल जो हमें बंद कर सके। ओ मेरे शेर, मगर बाहर मुहाफिज मौजूद हैं। सब अपने गुलाम हैं खान बाबा, आओ उठो, तालूत ने कहा और फिर वो कैद खाने के दरवाजे के पास पहुंच गया। दरवाजा खोलो। उसने पत्थर के एक टुकड़े से दस्तक दी और एक मुहाफिज ने दरवाजा खोला। सुबह हो गई है भाई साहब, तालूत बड़ी मोहब्बत से बोला। तो फिर, मुहाफिज ने गुस्सीले अंदाज में कहा। तालूत उसकी आंखों में देख रहा था। फिर उसने लजाजत से कहा, तो दरवाजा खोल दो, और मुहाफिज ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया। आइए खान बाबा, तालूत ने गर्दन झुकाकर कहा और हम तीनों कैद खाने से बाहर निकल आए। फिर हम दूसरे हॉल से भी बाहर निकले जहां बहुत से मुहाफिज मौजूद थे। वो सब हमें देखकर उछल पड़े। उनमें से बहुत सौ ने पिस्तौल निकाल लिए थे। अरे इसकी क्या जरूरत है, क्या हम तुम्हारे लिए गैर हैं? तालूत ने अजीब लहजे में कहा और मैंने उन सबके चेहरे ढीले पड़ते देखे। नहीं, हरगिज नहीं, सब भराई हुई आवाज में बोले। तो पिस्तौल रख लो। तालूत उन्हें चमकारते हुए बोला और उन्होंने पिस्तौल होल्स्ट्रो में वापस रख लिए। अब इजाजत दो, तालूत ने कहा। खुदा हाफिज, सब उसी अंदाज में बोले और शहबाज खान की आंखें हैरत से फैल गईं। तालूत इत्मीनान से उन्हें अलविदा कहता हुआ बाहर निकल आया। ओए दिलावर खान, रुक जा, पहले मुझे इसके बारे में बता। शहबाज खान मेरा शाना झंझोड़ते हुए बोला। मैं क्या बताऊं खान बाबा, मैंने बेबसी से कहा। क्या ये जादूगर है? नहीं, सिर्फ मेरा दोस्त है। मगर वो लोग इसकी बात क्यों मान गए? मैंने उन्हें भारी रिश्वत दी है खान बाबा। ना सिर्फ वो बल्कि तासिया के दूसरे लोग भी अब मेरी बात मानेंगे। ओए मगर बाबा, तुमने कब उनको रिश्वत दिया? रात को। आप फिक्र न करें बाबा, आए। अब हम कोई क़यामगाह तलाश करेंगे, उसके बाद दौलत खान को चैलेंज करेंगे। देखते हैं यहाँ उसके आदमी ज्यादा हैं या हमारे। बूढ़े खान ने परेशानी से गर्दन हिला दी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि दुश्मनों के इस इलाके में उनके आदमी कहां से आ गए। लेकिन शोभदागर तालूत की अनोखी ताकतों से कौन इनकार कर सकता था। दौलत खान की सचमुच ही मुसीबत आ गई थी। हम बहुत दूर निकल आए। पहाड़ियों के सिलसिले के पास पहुंचकर तालूत रुका और फिर बोला, यहाँ बेशुमार गार हैं, कोई भी गार हमारी क़यामगाह बन सकता है। क्यों? उसने मेरी तरफ देखा। ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी और हम कोई मुनासिब गार तलाश करने लगे। वैसे मुझे तालूत का ये चक्कर पसंद नहीं आया था। बूढ़े शहबाज खान से उसके बेटे की जिंदगी की खबर छुपाए रखना मुझे कुछ अच्छा नहीं मालूम होता था, लेकिन मजबूरी थी। तालूत ने एक उम्दा सा गार तलाश कर लिया और हम उसमें फरोकश हो गए। तब तालूत ने बूढ़े शहबाज खान से कहा, हम यहाँ रहमान खान की मौत का इंतकाम लेने आए हैं खान बाबा, किसी गैर सगाली के मिशन पर नहीं आए। मेरे ख्याल में हमें थोड़े से इंतजामात करने के बाद अपना काम शुरू कर देना चाहिए। लेकिन हम क्या इंतजामात कर सकते हैं? हमारा सामान भी तो उनके कब्जे में चला गया। मैं वो सामान उनके कब्जे से निकाले लाता हूँ, उनके घोड़े भी चुरा लेंगे और फिर उन पर हमला करेंगे। ओह, तब चलो हम तीनों चलते हैं। नहीं खान बाबा, तुम ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। क्या ख्याल है दिलावर खान? ठीक है, मैंने बेजारी से कहा। तो मुझे इजाजत दो खान बाबा, और हाँ दिलावर खान, तुम जरा मेरे साथ आओ। तालूत गार से बाहर निकल आया। बूढ़ा खान मुंह खोलकर रह गया था। क्या बात है आरिफ, तुम बेजार से नजर आ रहे हो। हाँ, तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, लेकिन क्यों? मुझे इन हंगामों में कुछ लुत्फ नहीं आ रहा तालूत। रहमान खान जिंदा है। अगर वाकई उसकी मौत का इंतकाम लेना होता तो फिर ठीक था। इन फजूल बातों से क्या फायदा? यूं भी ये ज्यादा दिलचस्प जगह नहीं है। ओ, तालूत ने होंठ सिकोड़ लिए। फिर तुम बताओ क्या करना चाहिए? रहमान खान को उनके कब्जे से निकाल लाओ, बूढ़े के हवाले करो और फिर ये जगह छोड़ दो। मेरा ख्याल था उस चोर सरताज खान को कुछ और सजा दूं। काफी सजा मिल गई है, और ठोक पीट लो और फिर यहां से चलो। तालूत ने एक गहरी सांस ली, फिर शाने हिलाकर बोला, चलो ठीक है, तुम्हारी वजह से उन बदमाश बाप बेटों को मुआफ किए देता हूं। तब फिर आओ, जरा उनसे मुलाकात तो करें। हाँ चलो, मैं जरा बूढ़े खान से कह आऊं। मैंने कहा और गार में वापस जाकर बूढ़े से कह आया कि मैं भी दिलेर खान के साथ जा रहा हूं। जैसा तुम्हारी मर्जी बाबा, हम क्या बोले। बूढ़े ने ठंडी सांस लेकर कहा,
آپ یہاں پوشیدہ رہیں گے بابا، باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، جیسا تم بولو گے ویسا ہی کریں گے۔ بوڑھے نے گہری سانس لی۔ میں چاہتا تھا کہ اس بوڑھے کے جسم میں نیا خون دوڑا دوں، لیکن بہرحال کچھ دیر اور انتظار سہی۔ میں تالوت کے پاس پہنچ گیا۔ دوشالہ، تالوت نے کہا اور میں نے شاہدانہ کا دوشالہ اوڑھ لیا۔ آنکھیں بند کر لو، ہم وقت ضائع کیوں کریں؟ تالوت پھر بولا اور میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا۔ تب اس نے آہستہ سے میرا بازو دبایا اور میرے کانوں میں دولت خان کی آواز گونجی۔ میرے سامنے اس خنزیر کا نام مت لو، میں اس کی شکل سے نفرت کرتا ہوں، لیکن اس سے مل تو لو، سن تو لو، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ایک نسوانی آواز تھی۔ پھر میرے پاس آ کر کوئی جھوٹ بولے گا؟ سرتاج خان کی ماں دولت خان نے گردن اٹھا کر زندگی گزاری ہے۔ میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، خدا مجھے معاف کرے۔ میرے گناہوں کی اس سے بڑی سزا اس دنیا میں کچھ اور نہیں ہو سکتی کہ میرا بیٹا بزدل نکل جائے۔ میرا دل چاہتا ہے سرتاج خان کو گولی مار دوں۔ دولت خان دانت پیس کر بولا، میرے کہنے سے ایک بار اس کی سن لو۔ دولت خان کی بیوی نے اصرار کیا اور دولت خان اسے گھورنے لگا۔ پھر اس نے گرجدار آواز میں کہا، بلاؤ اسے، بلاؤ۔ اور دولت خان کی بیوی اس کمرے سے نکل گئی جہاں ہم موجود تھے۔ میں نے گہری سانس لے کر تالوت کی طرف دیکھا۔ تالوت مجھے سیدھا دولت خان کے مکان میں لے آیا تھا۔ کیا خیال ہے عارف، یہ دولت خان تو کچھ سیدھا ہوتا جا رہا ہے؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا اور ہم انتظار کرتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں سرتاج خان نظر آیا۔ اس کے پیچھے اس کی ماں بھی تھی۔ سرتاج خان کا حلیہ خراب ہو رہا تھا، وہ سخت پریشان نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں رقصاں تھیں۔ دولت خان نے اسے نفرت سے دیکھا۔ اب کیا کہنے آیا ہے؟ وہ دھاڑا، تمہارا غصہ بجا ہے بابا، لیکن میری بات سن لو۔ سنا، ضرور سنا۔ وہ سب کچھ میرے بس میں نہیں تھا بابا، میں کسی پراسرار طاقت کے کہنے سے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میرا جسم میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ سرتاج خان نے کہا، خوب خوب، تو کہنا چاہتا ہے کہ وہ لوگ انسان نہیں جن ہیں۔ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا سوائے ایک بات کے۔ بول بول، وہ کون سی بات ہے؟ بوڑھے شہباز خان کو رہنے دو، اس دلاور خان کو ایک بار اور میرے حوالے کر دو، میں اس کا سر کاٹ لوں، اس کے بعد تم جو کہو گے وہ کروں گا۔ او نامرد، تو اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر اس ایک آدمی کی زندگی لے گا، اور اگر تیرے خیال میں وہ جن ہے تو پھر تو اس کا کیا بگاڑ سکے گا؟ نہیں سرتاج خان، یہ بھی تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو نے میری زندگی بھر کے کارناموں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میں نے ایک اور فیصلہ کیا ہے، میں اس پر عمل کروں گا۔ کیا فیصلہ ہے بابا؟ سرتاج خان، میں نے پوری زندگی جو کچھ کیا ہے اس پر نادم ہوں۔ اب سے کچھ وقت پہلے میرے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، لیکن پٹھان کی آن ہی اس کا سب کچھ ہوتی ہے۔ میری آن ٹوٹ گئی، میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں نے سوچا کہ یہ میرے کون سے گناہ کی سزا ہے، تو مجھے گناہوں کے سوا کچھ یاد نہیں آیا۔ تب میں نے سوچا کہ پوری زندگی میں ثواب کا ایک ہی کام کر لوں، اور وہ کام یہ ہو کہ شہباز خان کو اس کا بیٹا واپس کر دوں۔ یہ نہیں ہو سکتا بابا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ سرتاج خان گرایا۔ تیری یہ گراہٹ اصلی ہوتی تو بے شک یہ نہیں ہوتا، لیکن تو میدان میں کھڑے ہو کر ناچنے والوں میں سے ہے۔ دولت خان نے حقارت سے کہا، یہ نہیں ہو سکتا خان، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ تیری آن ایک بار اور ٹوٹ چکی ہے، اس وقت تو نے کچھ نہیں کیا۔ سرتاج خان نے طنزیہ لہجے میں کہا، تیرا اشارہ کس طرف ہے؟ دولت خان گرایا، جب تیری بیٹی تیرے دشمن کے بیٹے سے عشق کر رہی تھی، تیرا دشمن تیری عزت سے کھیل رہا تھا، اور تو بیٹی کے ہاتھوں اتنا بے بس ہوا کہ تو نے اپنے دشمن کو بھی قتل نہ کرایا۔ تیری بیٹی آج بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ سرتاج خان بوڑھا وحشیانہ انداز میں چیخا، تو اپنی زندگی کے دن گزار چکا ہے خان، اب میرا وقت ہے۔ شہباز خان کا بیٹا کبھی رہا نہیں ہو سکتا، میں تو اس کی زندگی کے ہی خلاف ہوں، اور خان آج سے تیرے معاملات میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں۔ میں نے کافی سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر تو میرا ہم آواز ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تجھے گرفتار کر لوں گا۔ سرتاج خان، بوڑھے دولت خان نے خنجر نکال لیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، سرتاج خان نے کہا، اور بہت سے مسلح آدمی دھڑ دھڑاتے اندر آ گئے۔ گرفتار کر لو دولت خان کو۔ تم لوگ؟ دولت خان گرجا، لیکن آنے والوں نے دولت خان کو چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ تالوت نے مسکراتی نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ اے بھائی عارف، ڈراپ سین ہو گیا، وہ آہستہ سے بولا۔ بدلتے ہوئے یہ رنگ میرے لیے بھی دلچسپ تھے۔ لے جاؤ، اسے قید خانے میں بند کر دو، مجھے بہت سے اہم فیصلے کرنے ہیں، سرتاج خان نے کہا، اور مسلح لوگ دولت خان کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے چلے۔ کل چمن، تو بھی بیٹے کے ساتھ شریک ہے؟ دولت خان اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہوا دھاڑا۔ ہاں دولت خان، میں بیٹے کے ساتھ ہوں۔
اس نے کہا اور دولت خان خاموش ہو گیا۔ سرتاج خان مسکراتی نگاہوں سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دو مصاحب اور اس کی ماں اب بھی اس کے قریب کھڑے تھے۔ پھر اس کے آدمی دولت خان کو باہر لے گئے۔ سرتاج خان نے دونوں ہاتھ چھاڑے تھے۔ پھر وہ اپنے دونوں ساتھیوں سے مخاطب ہو کر بولا، تم لوگ جاؤ اور شہباز خان اور اس کے ساتھی کو لے آؤ، ان کا قصہ بھی آج ہی پاک ہونا چاہیے۔ جو حکم سرتاج خان۔ دونوں نے گردن ہلائی اور باہر نکل گئے۔ اب تو کیا کرے گا سرتاج خان؟ سرتاج خان کی ماں نے اس سے پوچھا۔ پہلے شہباز خان، اس کے بیٹے اور اس کے ساتھی کو ختم کرنا ہوگا ماں، اس کے بعد ہمیں گلفشاں کی شادی کرنی ہے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہی میں بابا کو آزاد کر سکتا ہوں۔ انہیں قید خانے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی؟ بالکل نہیں، تم فکر مت کرو، سرتاج خان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بوڑھی عورت کے چہرے پر تشویش نظر آنے لگی۔ آؤ، تالوت نے میرا ہاتھ پکڑ کر باہر نکلتے ہوئے کہا اور میں باہر نکل آیا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا۔ ایک اور کردار رہ گیا ہے، اس سے بھی ملاقات کر لیں۔ کون؟ گلفشاں۔ لیکن وہ سیدھی سادی لڑکی کیا ہم لوگوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوگی؟ دیکھے لیتے ہیں، تالوت نے کہا، اور ہم گلفشاں کی تلاش میں نکل گئے۔ تھوڑی سی تگودو کے بعد ہم اس کے کمرے میں پہنچ گئے۔ اندازے سے گلفشاں کو پہچانا تھا، خاصی حسین اور معصوم سی لڑکی تھی۔ میرا خیال ہے میں اس سے گفتگو کروں، تالوت بولا۔ ٹھیک ہے، تب تم یہاں رکو، میں باقاعدہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں، ورنہ بات نہ بن سکے گی۔ میں نے گردن ہلا دی اور تالوت باہر نکل گیا۔ پھر اس نے باہر سے دستک دی اور گلفشاں نے سادہ سی آواز میں کہا، آ جاؤ، اور تالوت اندر داخل ہو گیا۔ گلفشاں نے اسے دیکھا اور اچھل پڑی۔ اس نے دوپٹہ سر پر برابر کر لیا۔ کون ہو تم؟ کون ہو؟ میرا نام دلیر خان ہے، شاید تم نے اپنے گھر میں میرا تذکرہ سنا ہو۔ میں شہباز خان کے ساتھ آیا ہوں۔ او، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم سے گفتگو کرنے۔ مجھ سے کیا گفتگو کرو گے؟ حالات ایک دم بدل گئے ہیں گلفشاں۔ تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے بھائی نے تمہارے باپ کو قید کر لیا ہے؟ بابا کو؟ نہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بارے میں باہر نکل کر معلوم کر لینا، مجھے تم سے کچھ اور باتیں کرنی ہیں۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہیں ایک بات بتا دوں۔ مجھے معلوم ہے تم مجھے رحمان خان کی زندگی کی اطلاع دوگی۔ تالوت مسکراتے ہوئے بولا۔ تو کیا؟ ہاں، ہمیں سارے حالات معلوم ہیں گلفشاں۔ سرتاج خان نے تمہارے بابا کو اس لیے قید کر دیا ہے کہ اب انہیں عقل آ گئی ہے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے شہباز خان اور اس کے بیٹے پر ظلم کیا ہے، لیکن سرتاج خان اس بات پر تیار نہیں ہے کہ رحمان خان کو آزاد کر دیا جائے۔ اس نے اپنے آدمیوں کو روانہ کیا ہے کہ وہ شہباز خان، اس کے ساتھی اور رحمان خان کو لے آئیں تاکہ وہ انہیں قتل کر دے۔ نہیں، سرتاج خان ایسا نہیں کر سکتا، اسے مجھے بھی قتل کرنا ہوگا۔ گلفشاں چیخ پڑی۔ تمہاری ماں بھی اس سازش میں شریک ہے گلفشاں۔ میں تمہارے پاس صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم سے تمہارے خیالات معلوم کروں۔ گلفشاں سسکیاں لے رہی تھی۔ میں بے بس ہوں، لیکن میں سرتاج خان کو ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ بابا نے مجھے زبان دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ رحمان خان قیدی رہے گا، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ میں خاموش ہو گئی تھی، لیکن اب کیا تم ہمارا ساتھ دو گی گلفشاں؟ مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ ہم نے حالات سے تمہیں آگاہ کر دیا ہے، فی الحال تم خاموش رہو، جو کچھ ہو رہا ہے ہونے دو، ہم سب ٹھیک کر لیں گے، کوئی جذباتی قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، لیکن میرے بابا رحمان خان؟ گلفشاں روتے ہوئے بولی۔ ان دونوں کی طرف سے بے فکر رہو، تالوت نے اسے تسلی دی، اور پھر وہ مجھے ایک مخصوص اشارہ کر کے باہر نکل آیا۔ میں بھی باہر آ گیا تھا۔ کیسی رہی؟ بہت عمدہ، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ آؤ اب سرتاج خان کو دیکھیں، تالوت بولا، اور ہم واپس سرتاج خان کے کمرے میں پہنچ گئے۔ سرتاج خان پورے کمرے میں ناچ رہا تھا۔ قید خانے کے محافظ اور اس کے ساتھی پریشان کھڑے تھے۔ بکواس کرتے ہو، میں تم لوگوں کو ایسی سزا دوں گا کہ یاد رکھو گے آخر وہ کیسے نکل گئے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے سرتاج خان، تم مانو یا نہ مانو، وہ جادوگر تھے، ہم پاگل ہو گئے تھے۔ ان جادوگروں کی ایسی تیسی۔ گلدار خان، جاؤ، جتنے آدمی چاہو ساتھ لے لو، انہیں چپے چپے پر تلاش کرو، جہاں نظر آئیں گولی مار دو، جاؤ۔ سرتاج خان دھاڑا اور اس کے ساتھی باہر نکل گئے۔ سرتاج خان ہاتھ مل رہا تھا، پھر اس نے بوڑھی گل چمن کی طرف مخاطب ہو کر کہا، یہ بہت برا ہوا ماں، یہ بہت برا ہوا، سب کچھ ہی برا ہو رہا ہے سرتاج خان، افسوس تیرے کہنے سے میں بھی بہک گئی۔ میں نے بڑھاپے میں دولت خان سے غداری کی ہے، نہ جانے کیا ہونے والا ہے سرتاج، بیکار باتیں مت سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں سرتاج خان جملہ پورا نہ کر سکا، اس کے پاس آگے کچھ کہنے کے لیے الفاظ ہی نہ تھے۔
आओ अब ये बेचारा क्या कहेगा, तालूत बोला और मैं अहमकों की तरह उसके साथ बाहर निकल आया। आओ अब रहमान खान को निकाल लें, उसकी रिहाई का वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, क्यों ना बूढ़े दौलत खान को भी साथ ले लिया जाए। उस बेचारे को अब मुआफ कर देना चाहिए क्योंकि वो राह रास्त पर आ गया है। ये सारा मसला तुम्हें ही तय करना है, मैं दखल ना दूंगा, मैंने कहा और तालूत मुस्कुराने लगा। ठीक है मेरी जान, तुम आओ तो सही, लो ये संभालो। तालूत ने लकड़ी का एक मोटा डंडा मेरे हाथ में देते हुए कहा। वैसा ही एक डंडा उसके हाथ में था। अरे इसका क्या करेंगे? हमारे हथियार हैं, तलवार वगैरह से कोई मारा जाएगा, मुजाहमत करने वालों के लिए ये डंडे ही काफी हैं, तालूत ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। रासिम, तालूत ने रासिम को आवाज दी। आका, रासिम जाहिर हो गया। कैद खाने की तरफ रहनुमाई करो जहां दौलत खान कैद है। और रासिम ने गर्दन झुका दी और थोड़ी देर के बाद हम उस कैद खाने के सामने खड़े थे जहां दौलत खान सलाखों के पीछे मौजूद था। 2 शाला उतार दो आरिफ, तालूत ने कहा और खुद भी जाहिर हो गया। मेरे बदन में सनसनी दौड़ गई थी। अब हम मुहाफिजों के सामने थे और दूसरे लम्हे हमें देख लिया गया। मुहाफिज उछल पड़े और फिर वो खंजर और तलवारें खींचकर हमारी तरफ दौड़े। दौलत खान पागलों की तरह हमें देख रहा था। हम दोनों ने मुहाफिजों के वार अपने डंडों पर रोके। डंडे तो एक बहाना थे, जिसके पड़े वो दोबारा न उठ सके। हालांकि मुहाफिजों की तादाद 10-12 के करीब थी, लेकिन उन्हें लंबा करने में 2 मिनट से ज्यादा न लगे। दौलत खान सलाखें पकड़े हमें देख रहा था। जब सारे मुहाफिज लंबे हो गए तो तालूत कैद खाने की तरफ बढ़ा। उसने कैद खाने के मोटे ताले को डंडे की एक ही जरब से तोड़ दिया और फिर सलाखों वाले दरवाजे को खोलते हुए वो बोला, आओ दौलत खान बाहर आ जाओ। लेकिन दौलत खान के चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले और उसने रोते हुए कहा, मुझे भी हलाक कर दो, खुदा के लिए मुझे भी हलाक कर दो, ताकि मेरी सजा दुनिया में ही पूरी हो जाए। आह, इससे बड़े गम की बात और क्या होगी। मेरे दुश्मन मेरे ऊपर रहम खा रहे हैं। तुम्हारी दुश्मनी शहबाज खान से थी दौलत खान, वो मजलूम था इसलिए हम उसकी मदद पर आमादा हुए थे, लेकिन अब तुम भी मजलूम हो। खुदा से अपने गुनाहों की तौबा करना दौलत खान। आओ, कुछ करने का मौका मिला है, पीछे ना हटो, बाहर आ जाओ। लेकिन अब जिंदगी में क्या रखा है, जी कर क्या करूंगा। अब तो कोई भी अपना नहीं रह गया। तुम्हारी बेटी तुम्हारी है, सरताज खान उसके साथ भी अच्छा सलूक नहीं करेगा। दौलत खान उछल पड़ा। हाँ, आह मेरी गुल्फिशां, वो दर्द से कर रहा। इसके अलावा शहबाज खान तुम्हारा दुश्मन जरूर है, लेकिन अगर तुम चाहो तो उससे मुआफी मांग सकते हो। वो फराक दिल है, जरूर मुआफ कर देगा। हम तुम्हें उसके सामने सुरखरू होने का मौका दे सकते हैं। वो किस तरह? उसके बेटे को अपने हाथों से उसकी खिदमत में पेश कर दो। मेरा ख्याल है बेटे को पाने के बाद वो सब रंजिशें भूल जाएगा, तालूत ने कहा और दौलत खान की आंखों में रोशनी पैदा हो गई। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? आओ बाहर आ जाओ, तालूत ने कहा और दौलत खान बाहर निकल आया। उसकी आंखों से बदस्तूर आंसू बह रहे थे। वो बार बार खुदा से तौबा कर रहा था। मेरे माबूद, मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे हजूर बख्शिश के लिए हाथ फैला सकूं, लेकिन शर्मसार तेरे हजूर खड़ा हूं। मेरे माबूद। हौले हौले उसकी आवाज उभर रही थी और हम उसे सुन रहे थे। तालूत बेहद मुतासिर हो गया और फिर उसने आहिस्ता से मुझसे कहा, ठीक ही हुआ, जो कुछ हुआ ठीक हुआ। ऐसे आदमी को हम क्या सजा देते। थोड़ी देर के बाद हम उस कैद खाने में पहुंच गए जहां रहमान खान कैद था। 4 आदमियों से बाहर ला रहे थे। ये सरताज खान के साथी थे। हम लोग उनके सामने पहुंच गए। दौलत खान हमारे साथ था। सरताज खान के आदमी हमें देखकर शशता रह गए। कहां ले जा रहे हो इसे? दौलत खान ने गरज कर पूछा। सरताज खान ने तलब किया है। छोड़ दो, मैं हुक्म देता हूं, इसे छोड़ दो। हम सरताज खान की हुक्म अदूली नहीं कर सकते खान, तब मैं तुम्हारे सर कलम कर दूंगा। दौलत खान धाड़ा और उनकी तरफ बढ़ा, लेकिन हम दोनों ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया। हम मौजूद हैं खान बाबा, रुक जाओ। और फिर हमारे डंडे चल पड़े, खूब चले और चंद मिनट के बाद मुहाफिज जख्मी पड़े थे। रहमान खान शशता रह गया था। आओ रहमान खान, दौलत खान ने टूटी हुई आवाज में कहा। आओ, दौलत खान का गुरूर खाक में मिल गया है। आओ मेरे बच्चे, मैं तुमसे अपने मुजालिम की मुआफी भी मांगने के काबिल नहीं हूं। आओ, मेरी समझ में नहीं आता कौन कौन से गुनाह का अजाला कर सकूंगा। मुझसे कोई सवाल मत करना, मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं कोई जवाब देने के काबिल नहीं हूं। आओ। कहां चल रहे हो दौलत खान? रहमान खान की आवाज में गरज अब भी बाकी थी। आह,
مجھ سے سوال مت کرو میرے بیٹے، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ سے کوئی سوال مت کرو، میرے پاس جواب نہیں ہے۔ رحمان خان کچھ پریشان ہو گیا تھا، پھر اس نے گردن ہلا کر کہا، چلو دولت خان، میں نہیں سمجھتا اب تم کون سی چال چل رہے ہو اور یہ ضرورت تمہیں کیوں پیش آئی۔ رحمان خان بہرحال کشادہ دل شہباز خان کا بیٹا تھا اور پھر وہ ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اب اس سلسلے کا سب سے اہم سین باقی تھا۔ راستے میں دولت خان نے مجھ سے درخواست کی، میری ایک بات مان لو گے میرے بچوں؟ کیا خان بابا؟ مجھے تنہا شہباز خان کے سامنے جانے دینا، جو کچھ بھی ہو میرے حال پر چھوڑ دینا۔ یہ خطرناک ہوگا دولت خان، شہباز خان بیٹے کا زخم خوردہ ہے، وہ تمہارے ساتھ کوئی خطرناک سلوک نہ کر بیٹھے۔ مجھے میری قسمت پر چھوڑ دینا میرے بچوں، یہ میری درخواست ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا تم لوگ مجھے نہ بتاؤ گے؟ کون سے شہباز خان کی بات ہو رہی ہے؟ میں بھی انسان ہوں، خدا کے واسطے مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ مجھے بتاؤ تو صحیح دولت خان، تمہارے رویے میں یہ اچانک کیسی تبدیلی آ گئی ہے؟ رحمان خان نے پریشانی سے پوچھا۔ میں شکست کھا چکا ہوں رحمان خان، تمہارا باپ خدائی قوتوں کے ساتھ میرے اوپر حملہ ہوا اور اس نے مجھے بدترین شکست دے دی، اور اب شکست خوردہ دولت خان شہباز خان کو اس کی امانت لوٹا کر جان کی امان حاصل کرنے جا رہا ہے۔ دولت خان نے کہا اور رحمان خان گونگ رہ گیا، اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکل سکا۔ وہ غار سامنے آ گئے تھے جہاں ہمارا قیام تھا۔ تب طالوت نے آہستہ سے مجھ سے کہا، میں رحمان خان کے ساتھ رہوں گا، تم دوشالہ اوڑھ کر اندر چلے جانا۔ اگر شہباز خان کسی خطرناک حرکت پر آمادہ ہو جائے تو اسے روکنا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ بالآخر دولت خان شہباز خان کے سامنے پہنچ گیا۔ شہباز خان قدموں کی آہٹ سن کر چونک پڑا۔ دولت خان کو دیکھ کر وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تو تم یہاں تک پہنچ گئے دولت خان؟ اس نے ایک خوفناک گراہٹ سے کہا۔ ہاں، دولت خان سکون سے بولا۔ کتنے آدمی لائے ہو؟ تنہا کیوں داخل ہوئے ہو یہاں؟ شہباز خان نے کہا اور پھر اچانک دولت خان پر آ پڑا۔ اگر میں صرف تمہیں ختم کر سکا دولت خان تو میں سمجھوں گا میں نے اپنی زندگی کا مقصد پا لیا۔ اس نے دولت خان کی گردن دبوچ لی، لیکن دولت خان نے مدافعت نہیں کی تھی۔ شہباز خان نے اسے بری طرح رگڑ دیا تھا۔ یوں بھی شہباز خان دولت خان سے زیادہ طاقتور تھا۔ شہباز خان دولت خان کو بری طرح مار رہا تھا، لیکن دولت خان کی طرف سے کوئی مدافعت نہ پا کر وہ رک گیا۔ تیرے ہاتھ پاؤں کیوں مفلوج ہو گئے گیدڑ؟ مجھ سے مقابلہ کر۔ اپنے آدمیوں کو آواز نہیں دیتا؟ کیا تو اپنی بزدلی سے میرا غصہ ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے؟ مجھے اور مارو شہباز خان، ابھی میرے جسم کے بہت سے حصے گناہ گار ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے جسم کے ایک ایک مسام سے خون ابل پڑے تاکہ کوئی حصہ غلیظ نہ رہے۔ کیا بکواس کرتا ہے بزدل کتے؟ اٹھ مقابلہ کر۔ پٹھان گرے ہوں کو نہیں مارتے، شہباز خان گرجا۔ میں بہت بے غیرت انسان ہوں شہباز خان، مجھے مارو۔ دولت خان شہباز خان کے قدموں سے منہ رگڑنے لگا اور شہباز خان حیران رہ گیا۔ وہ پریشانی سے دولت خان کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے دولت خان کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ کیا تو بھی پاگل ہو گیا ہے؟ وہ تعجب سے بولا۔ تمہارا بزدل دشمن تمہارے بیٹے کو لایا ہے شہباز خان۔ اگر رحمان کو کلیجے سے لگا کر تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو مجھے معاف کر دینا، دولت خان نے کہا اور پھر باہر کی طرف رخ کر کے بولا، رحمان خان اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ رحمان خان۔ اور رحمان خان اندر داخل ہو گیا۔ شہباز خان کی آنکھیں پھٹی پھٹی رہ گئی تھیں۔ پھر اس کے حلق سے ایک دلدوز آواز نکلی، رحمان نے؟ اور وہ دوڑ کر رحمان خان سے لپٹ گیا۔ میں باہر نکل گیا اور چند ساتھ کے بعد طالوت اور میں اندر داخل ہو گئے۔ شہباز خان پاگلوں کی طرح رحمان خان کو چوم رہا تھا اور دولت خان سر جھکائے بیٹھا تھا۔ شہباز خان کی کیفیت پاگلوں جیسی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی وہ دھاڑا، دلیر خان، دلاور خان، دیکھو رحمان زندہ ہے، یہ زندہ ہے میرے بچوں، یہ دیکھو یہ زندہ ہے۔ اور پھر جب شہباز خان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہم نے اسے پوری کہانی سنائی۔ شہباز خان غور سے سن رہا تھا اور دولت خان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تب شہباز خان اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے دولت خان کا بازو پکڑ کر اسے اٹھایا اور گلے سے لگاتے ہوئے بولا، اوے دولت خانہ، خدا اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے تو ہم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ میں نے تجھے معاف کر دیا میرے یار، تو نے میری آنکھوں کی روشنی لوٹا دی ہے، میرے اوپر احسان کیا ہے دولت خانہ، خدا کا قسم ہم نے تجھے معاف کر دیا، دل سے معاف کر دیا۔ رحمان خان اب تیرا بھی بیٹا ہے۔ اور دولت خان شہباز خان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بدماش اعظم اب معنی خیز نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے۔
پھر انہوں نے مجھے اشارہ کیا اور میں باہر نکل آیا۔ جناب، اس نے میری طرف دیکھا۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ سرتاج خان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہرحال وہ دولت خان کا بیٹا ہے، میں نے جواب دیا۔ او ہاں، شاید تمہارا ہی خیال درست ہے، اسی سے اس کے بارے میں گفتگو کی جائے۔ طالوت نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور تھوڑی دیر تک تبادلہ خیال کرنے کے بعد ہم واپس اندر پہنچ گئے۔